اپنی اس کے میں سے اخذ کیا ہے کہ آج یہ بتایا گیا تھا کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ جانا اور پھر ڈیلے ہو گیا، غالباً 12 کو بتایا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے جو کیا یہ سیاسی اس کی وجہ سے تعطل آیا ہے یا واقعی کوئی قانونی پیچیدگی ہے؟ بہت شکریہ عامر صاحب. ایک تو اگر روٹین میں 18 دسمبر کو جو جج صاحب ہیں رات 9 بجے تک یہ سماعت ہوئی تھی اور عدالت نے کہا تھا کہ آج ہی آپ نے دلائل مکمل کرنے ہیں. ویسے 3:30 بجے تک کیونکہ کورٹ کی ٹائمنگ ہوتی ہے، لیکن 3:30 سے 9 بجے رات تک یہ سماعت جاری رہی. اور جیسے ہی سماعت ختم ہوئی انہوں نے کہا 23 دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا. اگر 18 دسمبر کو وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم 18 جنوری کو فیصلہ سنائیں گے تو میرے خیال میں کوئی ڈسکشن، کوئی بحث مباحثہ کچھ بھی نہ ہوتا. 18 سے 23 اور 23 سے 6 کیا گیا، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو تب آتا ہے یا آیا جب 23 سے 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر بحث مباحثے شروع ہو گئے اور ہم نے عدالت اور عدالتی عملے سے پتہ کرنا شروع کیا کہ کیا واقعی ہی ایسا ہے. تو ان کی جانب سے آخری لمحات تک کچھ کنفرمیشن نہیں دی گئی. اور ہمیشہ سے یہ جو ججمنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں یا ٹرائل کورٹ میں، جج سے ڈائریکٹ تو رابطہ نہیں ہو سکتا، لیکن جج کے عملہ موسٹ ریلیونٹ ہوتا ہے. ہم ان سے بتاتے ہیں کہ یہ چیز چل رہی ہے، کیا آپ اس کی تردید کریں گے یا کنفرمیشن؟ تو وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں پتہ نہیں ہے. 23 سے پہلے بھی یہی ہوا اور 6 جنوری سے پہلے بھی یہی ہوا. اس وجہ سے یہ اخبار میں آج خبر چھپی ہوئی تھی کہ آج فیصلہ نہیں آئے گا، کبھی اخباروں میں نہیں آتی. دوسرا یہ جو 2 چیزیں، ایک تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ توشہ خانہ 2 کیس کا بھی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے. اس کے بعد کیا ان کے خلاف کیسز کے اندر جان رہ گئی ہے؟ 190 کا بھی اگر آ جاتا ہے ایدر وے، اور اس کیس کے اوپر بھی جو توشہ خانے کا معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے یا اس کے اندر ابھی بھی کچھ جان ہے؟ اس میں ابھی ٹرائل تو کورٹ چلا ہی رہی ہے، اگرچہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں بہت سٹرونگ آئی ہیں. 2023 میں جو آفس میمورنڈم جاری کیا اس حکومت نے ایک کیس بنانے کے لیے اور اس کا ماضی سے اطلاق کر دیا. ماضی سے اطلاق کے حوالے سے اس حکومت نے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس کو غیر مؤثر کے لیے قانون سازی کر کے ماضی سے اطلاق کر دیا. الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ تھا، وہاں سے بھی ماضی سے اطلاق کر دیا. پھر جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی ایک کمیٹی کی میٹنگ کی تھی، اس میں بھی لیجسلیشن کر کے ماضی سے اطلاق کر دیا. تو یہ ماضی سے اطلاق والا حکومت نے جو اس کیس میں بھی کیا ہے، ایک تو پوائنٹ یہ آیا. اور ایک اور بڑا دلچسپ پوائنٹ جو عدالت نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے ہمیں کہا کہ جو توشہ خانہ 1 پرانا کیس تھا، اس کیس میں کیونکہ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے تو اس لیے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو ضمانت نہ دی جائے. تو عدالت نے کہا کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس میں نیب یہ کہہ چکا ہے کہ اس میں فیئر ٹرائل ہی نہیں ہوا، اس کو ریمانڈ بیک کریں. اس کو بیک تو خود نیب نہیں کر رہا، تو آپ جو ہے وہ اس پہ رلائے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو فردر انکوائری کا کیس بتایا گیا ہے. تو اس کیس میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنی ایکویٹل کی کوئی درخواست جو ہے وہ ڈالیں گے تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے آگے چل کر. 190 ملین پاؤنڈ کیس 13 جنوری فیصلہ. اب اس میں دیکھنا ہے کہ فیصلہ آتا کیا ہے. اگر سزا بھی ہوتی ہے تو 1 یا 1.25 یا 1.5 ماہ میں ان میں ضمانت ہونے کے امکانات ہائی کورٹ سے ہیں. کیس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ضمانت کی گراؤنڈ بن سکتی ہیں. جب ان کی ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے، یہ جب ہائی کورٹ کے لیول پہ کیسز جاتے ہیں تو اتنی ایک وہ انگریزی کا جو محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فگ لیف، کیا پتوں سے اپنا جو ننگا پن چھپاتے ہیں وہ بھی نہیں، پتے بھی نہیں رہتے ہیں، بالکل سامنے آپ کا ننگا پن آ جاتا ہے. کہ عدالتوں کی کوئی تکریم نہیں رہ گئی، خاص طور پہ ماتحت عدالتوں میں. اور یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو ہی فار ایگزامپل انہوں نے ایک جسٹس زیبا کے متعلق کچھ الفاظ کہہ دیے تھے، نازیب مانے گئے تھے اور ان سے معافی منگوائی گئی اور وہ کیا گیا. مگر جب عدالتوں کی طرف سے اس طرح کے فریولس فیصلے آئیں اور ہائی کورٹ کے لیول پہ وہ بتایا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے سپریم کورٹ کی یا باقیوں کی عزت؟ اوور آل جو میں اس کا کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ میں اس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گیمز چل رہی ہیں عدالتوں میں، آپ کی میں یہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے یہ جو ججز کی جو اب جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اس میں محسن کیانی صاحب کو جو اسلام آباد کے اندر جو بنایا گیا ہے کمیشن، اس کے اندر سے طریقے سے غائب کر دیا. یہ بھی ذرا ہمیں سمجھائے یہ کیا گیمز ہو رہی ہیں؟ جی، جو عدالت کا جو وقار ہے وہ داؤ پر اس طرح لگا ہوا ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں. تو جس طرح یہ ایک 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ، یا اس سے قبل جو سائفر کیس، سب سے مضبوط کیس حکومت کہتی تھی کہ سائفر کا کیس ہے، اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو ایکویٹل ہوگی، عدت کے کیس میں بھی ایکویٹل ہوگی، باقی جو کیسز ہیں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں. جو بات آپ نے یہ کی کہ جو
جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، یہ بڑا مضبوط اب 26ویں ترمیم کے بعد جو اگر مضبوط کوئی ادارہ یا کوئی سیٹ اپ کوئی کمیشن ہے تو وہ یہ ہے. تو اس میں ججز تعینات ہونے ہیں ہائی کورٹس میں، 4 ہائی کورٹس، 5ویں اسلام آباد ہائی کورٹ، 5 ہائی کورٹس ہیں. 4 ہائی کورٹس کے لیے اور چیز رکھی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کو کمیشن میں سے ہی نکال دیا. وہی میں طور پہ آپ کا یہ ہم بھی شک پڑ جاتے ہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سوئی کی طرح اٹک رہا تھا جب سے یہ 6 ججز نے خط لکھا ہوا ہے، اور ساری کیونکہ بڑے فیصلے اتفاقاً اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ہوتے ہیں، تو اس کو وہ کرنے کے لیے، اور محسن کیانی صاحب خاص طور پہ ٹارگیٹڈ تھے، تو اس لیے مزید بھی شک ہو جاتا ہے. تو ان کو کیسے بیچ میں سے باقی ہائی کورٹ سے ڈیفرنٹ کرائیٹیرین کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج جو ہے اس کا ممبر ہے کمیشن کا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا صرف چیف جسٹس ممبر ہے، سینئر پیونی جج جو ہے وہ ممبر نہیں رکھا گیا. اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں یہ کلاز ہی موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ آئین میں نہیں ہے تو ان کا نام ہی نہیں ہے. تو یہ اب کس نے ان کا نام نکلوایا ٹارگٹ کر کے، باریک واردات ڈال کے، یا جو بھی کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی کہ ان کا آئیڈیا تھا کہ آگے چل کر یہ چیزیں ہوں گی. اب جتنے بھی سرکولر نکلے ہیں تمام ہائی کورٹس کے، ان میں سب کے سینئر پیونی جج جو ہے وہ ممبر ہیں کمیشن کے، لیکن اسلام آباد کا جو سرکولر نکلا ہے اس میں ممبر نہیں ہے. باقی ہائی کورٹس کے 17 ممبران ہوں گے ہر ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے، اور اسلام آباد کے لیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 16 ممبران ہوں گے. یہ ایک امتیازی سلوک جو ہے وہ حیران کن ہے. اور بظاہر جو جسٹس کیانی ہے وہ 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اس خط لکھنے والوں میں بھی شامل ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر 3 جج بھی ہیں. پہلے بھی ہمیں یہی شکایت رہتی ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ میں آئینی عدالت بنی گئی تو جن سینئر جج حضرات کو، منصور علی شاہ، منیب اختر، ان کو کیوں فارغ کیا گیا اس کا ہمیں وجوہات نہیں ملی. سندھ ہائی کورٹ میں جس طریقے سے پھر آئینی عدالت بنی وہاں تو 8 جو ہے سینئر 3 ججز سپریم کو چیف جسٹس سمیت سارے فارغ کر دیے گئے، تو وہاں بھی کوئی وجوہات نہیں تھی. پہلے ہی ہے کہ ہر ہائی کورٹ کے اندر ایک اپنا ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کا پیرلل سسٹم آ گیا ہے، تو ایک مزید انوملی ایڈ ہو گئی کہ جوڈیشل کمیشن بھی ہر ہائی کورٹ کا ایک ڈیفرنٹ ہو گیا. باقی جگہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 ممبر ہے، یہاں پہ ایک جج صاحب کو نکالنے کے لیے 16 کرائیٹیرین ہی تبدیل کر دیا گیا ہے. جی میں صحیح خز کر رہا ہوں آپ کے نتیجہ؟ جی بالکل یہی کرائیٹیریا جو ہے بنایا گیا، ایک جج کو نکال دیا گیا. اور صورتحال یہ ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں رولز بنا دیے گئے ہیں، کرائیٹیریا، کمپیٹنسی، ہر چیز دیکھی گئی ہے، لیکن آخر میں جو حکومتی اتحاد ہے یا ان کے کیونکہ ایگزیکٹو کی میجورٹی ہے، اکثریت ہے، تو آخر میں وہ کہتے ہیں چلیں جی آپ جو ہے وہ اس پہ ووٹنگ کروا لیں. تو ووٹ ان کے زیادہ ہوتے ہیں. اب جہاں پہ وہ اتنے ووٹ کاؤنٹ جو ہے اتنا میٹر کرتا ہے، وہاں سے ایک ووٹ کو نکالنا جو ہے وہ یہ بڑا معنی خیز ہے کہ کیوں جو ہے وہ نکالا گیا. اور کیا جو لسٹیں آئی ہیں 38 جج جو ہے وہ تمام ہائی کورٹس میں تعینات ہونے ہیں، تو 38 ججز میں اگر وہ لسٹیں دیکھیں تو ان میں پولیٹیکل اپوائنٹیز یا ان کے ساتھ ایفیلیشن یا وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں، کچھ مخصوص پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن رہی ہے. تو وہ بھی ایک معاملہ ہوگا کہ کیا ہائی کورٹس میں جو ججز تعینات ہونے ہیں ان کا معیار پیورلی کمپیٹنسی ہوگی یا ان کی جو لابنگ ہوگی، کیونکہ وہاں تو ووٹنگ ہو رہی ہے، ہر معاملے پہ ووٹنگ ہو رہی ہے، اور ووٹنگ میں حکومت جو ہے وہ اکثریت میں ہے.